بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاون فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک لفظ تو آپ نے بارہا سنا، اٹیک، حملہ کرنا، اٹیک کرنا۔ اس کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں۔ پرانے وقتوں میں تو یہ فوج ہی حملہ کرتی تھی، پھر وہ ایک ایٹمی حملہ ہو گیا، ایٹامک اٹیک ہو گیا، پھر آج کل کے دور کے اندر ایک سائبر اٹیک کی بات آ گئی، سائبر اٹیک ہو گیا۔ اس طرح سے کچھ ففتھ جنریشنز کی بات آ گئی، فورتھ جنریشن کی بات آ گئی۔ ایک اٹیک جو ہے وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین اٹیک ہے جو صدیوں سے ہوتا آیا ہے، اور اس سے بچا جا سکتا ہے، باقی سے تو شاید بچا نہ جا سکے۔ وہ ہے اکنامک اٹیک۔ دنیا میں اب یہ ممکن نہیں رہا کہ کوئی ملک دوسرے ملک پر چڑھائی کرے اور اس کو تہس نہس کر دے، جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ اگر تیمور آیا یا اسکندر آیا تو ملکوں کو ملک فتح کر کے وہ چلے گئے۔ حال ہی میں صرف ایک واقعہ ہوا کہ روس نے یوکرین پر حملہ کیا، اس کے باوجود کہ وہ بہت بڑی طاقت ہے اور یوکرین کے مقابلے میں تو اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، لیکن وہ بھی یوکرین میں خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکا، اور پوری دنیا کی مخالفت وہ لے رہا ہے۔ اور وہ وقت تھا کہ یہی روس جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کی تمام ریاستوں کو ایک ایک دن کے اندر اس نے ہضم کیا، اور وہ افغانستان تک بھی کئی 10 سال تک رہا۔ اب ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن اب ہتھیار ایک بدل گیا ہے، اور اس ہتھیار کا نام جو ہے اکنامک اٹیک ہے۔ اب ہم اکنامک اٹیک میں پھنس چکے ہیں، اور وہ انفرادی ہو، وہ اجتماعی ہو، تو وہ اٹیک ایسا ہے کہ جس اٹیک کی وجہ سے ہمیں بہت دقت ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 250 ٹریلین ڈالر کا ڈیٹ ہے، یعنی قرضہ ہے مختلف ممالک کے اوپر۔ میں ابھی کل ہی پڑھ رہا تھا کہ افریقہ کے ایک ملک میں تنخواہ دینے کے لیے قرضہ چاہیے۔ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر اکنامکس میں ابھی جو فگرز آج کل آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ہمیں صرف اپنے سود کو ادا کرنے کے لیے قرضہ چاہیے۔ میں ایک چھوٹے سے کاروباری دنیا سے تعلق رکھتا ہوں، تو کاروباری دنیا میں اگر کسی کو اصل زر واپس نہ کر سکنے پر ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیفالٹ کر گیا۔ لیکن وہ کمپنی یا ادارہ جو اصل زر تو دور کی بات ہے، اصل زر کے اوپر جو سود تھا، چند فیو پرسنٹ جو سود تھا، اگر وہ بھی وہ ادا نہیں کر پاتا تو یقینی طور پر وہ اکنامک اٹیک کے اندر آ چکا ہے، وہ ٹریپ ہو چکا ہے، اور وہ ایک بری صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم ابھی جو قرض لے رہے ہیں وہ تو صرف سود ادا کرنے کے لیے لے رہے ہیں، لیکن وہ قرض کب لیں گے، وہ کب وقت آئے گا کہ ہم اپنا قرضہ واپس کریں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب اکنامکس اٹیک ہوتا ہے اور ہمیں اپنی روٹی کا، روزی کا فکر پڑ جاتی ہے، تو پھر جو پیسے دینے والا ہے، جو اٹیک کرنے والا ہے نا، پھر وہ اپنی باتیں منواتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس بندے کو گرفتار کرو، اس کو اندر کرو، تیل کی قیمت یہ کرو، اپنے معاملات میں یہ کرو، اپنی سیاست میں یہ کرو۔ پھر وہ جو بھی وہ کہتا ہے ہم اس کی بات ماننے کو تیار ہیں۔ اس لیے اگر نہیں مانتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی حال ہوتا ہے جو اس وقت سری لنکا کا ہو رہا ہے کہ وہاں پر لوڈ شیڈنگ بھی ہے اور تیل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی دنیا کا ملک اس کو ریسکیو کے لیے نہیں جا رہا۔ کیوں جائے؟ کون ہے جو ایک ایسے ملک کو جو اس قابل بھی نہیں تھا کہ بھی اپنے قرضے واپس کرتا، سود واپس کرتا، اس ملک کو وہ قرضہ دے، اس ملک کو پیسے دے؟ کیوں دے گا؟ اگر وہ دے گا تو وہ اس کو واپس لے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، ملکوں کی دوستی جو ہے یہ ذاتی دوستی نہیں ہوتی۔ ملکوں کی دوستی تو اپنے مفاد کی دوستی ہوتی ہے۔ اس لیے موجودہ دور میں ہمیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اکنامک اٹیک سے بچنا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ اکنامک اٹیک میں آتے ہم کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سادہ سی ہے۔ میں نے جتنی بھی زندگی میں اپنی وجہ اس کو پرکھا ہے، سوچا ہے، تو مجھے تو صرف ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ جب ہم اپنی ڈیزائرز کو ڈیمانڈ بنا لیتے ہیں، اپنی خواہشات کو اتنا بڑھا لیتے ہیں کہ ہماری جیب میں کوئی پیسے نہیں ہوتے اور ہم وہ لیکن چیز لینا چاہتے ہیں، ہم بلا وجہ اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہتے ہیں جبکہ ہمارے پاس اتنے پیسے اور وسائل نہیں ہیں، تو اتنے کرنے کے لیے ہم قرض لیتے ہیں، اور جب قرض لیتے ہیں تو پھر اس میں کرپشن بھی ہوتی ہے، اس میں لیکیج بھی ہوتی ہے، اور پھر وہ ضروری نہیں ہے کہ جس پروجیکٹ کے لیے آپ نے قرض لیا وہ پروجیکٹ آپ کو پے بیک بھی کر سکے۔ یہ بھی ممکن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل قرض نہیں لینا چاہیے، لیکن ایک خاص لمٹ تک، تاکہ آپ کی جو پورے کا پوری اکانومی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی جو اکنامک اٹیکس ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ یہ اٹیک ہم پر روز فون آتا ہے،
کہ جی ہم آپ سے قرضہ لے لیں، جی گاڑی قرض پہ لے لیں، جی مکان قرض پہ لے لیں۔ ان کی تو نوکری ہے، وہ تو نوکری کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے ایک قرض جب ایک ڈیل مکمل ہو جائے گی تو ان کو کمیشن مل جائے گا، پروموشن ہو جائے گی، لیکن کون پھنسے گا؟ ہم پھنسیں گے۔ بینک تو کچھ نہیں پھنستا، جب بینک نے تو سیکیور کیا ہوتا ہے سارا کچھ۔ اس لیے میرے دوستو، قرض جو ہے وہ اتنا ہی لینا چاہیے جتنا آپ واپس کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے قرض لیں، اپنے پروجیکٹس کے لیے قرض لیں، اس کو پے بیک کرنے کے لیے لیں، اس کی فیزیبلٹی بنانے کے لیے سارے قرض لیں۔ میں آخر میں ایک بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں نے ایک دفعہ پڑھا کہ برطانیہ میں ایک شخص نے فیزیبلٹی رپورٹ بنائی ہے، بینک کو دی اور بینک سے قرضہ لیا اور وہ پروجیکٹ شروع کیا، پروجیکٹ میں لاس ہو گیا، وہ نقصان ہو گیا اسے، اور بینکرپٹ ہونے والا بات ہو گئی، تو وہ عدالت چلا گیا۔ اس نے عدالت میں جا کر کہا کہ یہ قصور بینک کا ہے، میں نے بینک کو پوری فیزیبلٹی رپورٹ دی تھی کہ یہ میرا پروجیکٹ ہے، یہ میں کروں گا۔ اب بینک کے لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ میری پروجیکٹ کی فیزیبلٹی کو غور سے پڑھتے، دیکھتے اور مجھے بتاتے کہ یہ جو فیزیبلٹی آپ نے بنائی ہے یہ فیزیبل نہیں ہے، یہ پروجیکٹ نہیں چل پائے گا۔ انہوں نے مجھے قرض دینے کے لیے، اپنی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے میرے فیزیبلٹی رپورٹ کو بغیر دیکھے ہوئے مجھے قرض دے دیا، اور آج مجھے اس کا نقصان ہوا ہے۔ تو اس لیے میں ذمہ دار نہیں ہوں، وہ بینک ذمہ دار ہے۔ عدالت نے کیا فیصلہ کیا وہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن بات مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ جو قرض دینے والے ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سمجھیں کہ بھی آپ کا پروجیکٹ فیزیبل ہے کہ نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ قرض دیں، کچھ نہ کچھ تو ہم ان سے سود لیں گے، اور کچھ نہ کچھ جب یہ بینکرپٹ بھی ہو جائیں گے تو ہمارے پیسے تو ہمیں واپس مل ہی جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں کے اٹیک سے بچائے، اس سے اکنامکس اٹیک کے بغیر ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ بات ہماری اچھی لگے تو آگے پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ جزاک اللہ خیر۔